خلیفہ امیر اہل سنت کی 13 مئی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول سے ملاقات۔ مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدد اللہ العالی نے اسنائی بھائیوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ افریقی ملک ملاوی کے کیپٹل سٹی لیلونگوے کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرا اجتماع، اراکین شورا، مبلغین اور بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے بے صبری سے بچنے اور صبر کرنے کا ذہن دیا۔ 8 مئی 2026 کو علماء کرام کی فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب تشریف آوری۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری سے دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا بیان، عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدد اللہ العالی نے 13 مئی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں عاشقان رسول سے عام ملاقات کی، جس میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی، مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس، طلباء کرام اور دیگر عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت۔ خلیفہ امین سنت سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ خلیفہ امین سنت نے تحفہ بھی پیش کیا اور دعاؤں سے بھی نوازا، علم نافع کی دعا عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کثیر دعائیں آپ سے کروائی۔ اتنے پیار سے وہ ملے ہیں مسکرا کے، بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی ہیں اور ماشاءاللہ تصویر گفٹ کی ہے مجھے۔ خبر دیں گے آپ کو افریقی ملک ملاوی سے ہی، آپ کو بتائیں جہاں کیپٹل سٹی لیلونگوے کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے بیان کیا، مشکلات و پریشانیوں پر صبر کر کے اجر پانے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک ملاوی کے کیپٹل سٹی لیلونگوے میں موجود مقامی کمیونٹی سینٹر میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ حضرت مولانا نبیل معینی مدۃ ذلہ العالی، اراکین شورا مولانا عبد الحبیب عطاری اور حاجی محمد اطہر عطاری سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس بذریعے ویڈیو لنک اسلامی بہنوں نے بھی سنت و بھرے اجتماع کو سننے اور دیکھنے کی سعادت پائی۔ سنت و بھرے اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے ہوا اور اس کے بعد نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے صبر کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان شرکاء اسلامی بھائیوں کو مشکلات و پریشانیوں کے مواقع پر بے صبری کرنے سے بچتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے اور مشکلات و پریشانی پر صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کمانے کا ذہن دیا۔ آزمائش ہوگی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، کوئی ایک گھر تو بتاؤ، کوئی ایک کاروبار تو بتاؤ، کوئی ایک جان تو بتاؤ مجھے جس پر آزمائش جو مصیبت نہ آئی ہو، پریشانی نہ آئی ہو۔ ہر چیز میں آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مگر ہماری تربیت ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تکالیف آتی ہیں، آج کل بھی تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، پریشانی آئی ہوئی ہیں، کبھی کوئی بین الاقوامی سطح پر آتی ہیں، تو کبھی معاشی سطح پر آتی ہیں، تو کبھی گھریلو آتی ہیں، اہل و عیال میں آتی ہیں پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اور عورت کے جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
صبر کرنے کی ضرورت ہے. چپ رے سنتا موتی میرسن صبر کرے تا ہیرے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. یہ پنجابی کا شعر ہے. نگران شورا نے بیان کے دوران ہی گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی چینل دیکھنے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی. تو اسی طرح اجتماع میں اسلامی بہنیں آئیں، اسلامی بھائی اجتماع میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے یہ ساری اور اس طرح کی کئی باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. آخرت کی تیاری کرائی جاتی ہے، موت کی یاد دلائی جاتی ہے. دعوت اسلامی ہمیں آخرت کی تیاری کر، دعوت اسلامی اس بات کا ہمیں درس دیتی ہے تمہیں یہاں پر نہیں رہنا مستقل، تمہیں ایک دن مرنا ہے. موت کی تیاری کرو، وہ اعمال کریں جو ہمیں قبر و حشر میں کام آئے. آج یہ بھی نیت کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز پابندی کے ساتھ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، مرد مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے، عورتیں گھروں میں جو اپنی نماز پڑھنی وہ نماز پڑھ لیں. اور سنت بھرے بیان کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی مفتی عبدالنبی حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی انگلش تفسیر قرآن مفتاح الاحسان کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کرنے کا ذہن دیا اور اس کے بعد نگران شورا نے دعا کروائی. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے مقدر میں جو بھی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوں، یا رب کریم ان پر بھی رحمت کی نظر فرما اور ہمیں صبر کرنے والا بنا. جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا. یا رسول اللہ سلام علیک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے. اب یہاں خبر دیں گے آپ کو ساؤتھ افریقہ سے، جہاں کیپٹل سٹی پریٹوریا میں 16 اور 17 مئی کو ہونے والے سنت بھرے اجتماع کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. اجتماع کے مقام کا نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے وزٹ کرتے ہوئے انتظامی امور کا جائزہ لیا اور اپنی خدمات دینے والے عاشقان رسول کی حوصلہ افزائی کی. مزید احوال جانتے ہیں محمد طارق اتاری بدنی کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوشیوں بھرے لمحات آنے کو اور انتظار کی گھڑیاں اختتام کے قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 16 اور 17 مئی کو کیپٹل سٹی پریٹوریا کے علاقے لوڈیم میں ہونے والے 2 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کے مقام ہارٹ فٹ ارینا کا نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے وزٹ کرتے ہوئے انتظامی امور کا جائزہ لیا اور یہاں اجتماع کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والے عاشقان رسول کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کی. یہ ہے وہ جگہ جہاں انشاءاللہ سیٹرڈے سے لے کر سنڈے تک ماشاءاللہ یہاں پر سنت و بھرا اجتماع ہوگا. یہ کچھ پارٹیشنز بنے ہوئے ہیں جو اجتماع میں آئیں گے بیٹھنے کے لیے بھی اور آرام کرنے کے لیے بھی. تیاریاں ماشاءاللہ زور و شور سے جاری ہیں. آپ بھی تیاری کریں اور اجتماع میں پہنچے جلدی جلدی. یہ جتنے اسلامی بھائی اس وقت کھڑے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ یہاں میں نے دیکھا کہ تیاریوں میں لگے ہوئے اجتماع کی. آپ کی کوششوں کو اللہ پاک قبول فرمائے. 3 دن سے آپ کام سے فارغ ہو کے پھر یہیں آتے ہیں اور یہاں اجتماع کی تیاری میں آپ مصروف ہو جائے. ظاہر یہ پورا کام ہے. کچھ وہ ہیں تقریباً 1 مہینے سے مصروف ہے. علاقوں میں جانا، دکانوں پہ جانا، نیکی کی دعوت دینا، تیار کرنا. کیپ ٹاؤن سے بھی بس نکل گئی ہے. آلموسٹ 20 آورس کی ان کی ٹریولنگ ہے. عبدالحبیب اس وقت بینڈا میں، وہاں اجتماع ہے، وہاں تیاری ہے. کچھ اسلام اس وقت ڈربن میں ہے، پولکوانے، تو جونسبرگ، سوویٹو، فری اسٹیٹ، موزمبیک سے، ملاوی سے بھی آ گئے، لوسوتو، پیٹرس میرسبرگ. یہ ہر جگہ الحمدللہ اس وقت اسلام بھائی کوششیں کر رہے ہیں. کوئی جہاں آ رہے ہیں ان کی تیاری کر رہا ہے. سب کوششیں اللہ کے دین کے لیے. اس وقت آپ اپنے علاقے کا تصور کریں کہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے آپ کی طرح نوجوان ہوں گے جو اس وقت اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں ہوں گے، مگر اللہ پاک نے جسے توفیق دی کہ وہ جا کر اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرے، وہ یہاں آ کر اس وقت بیٹھا ہوا ہے. اور بھی کئی جگہوں پر اللہ پاک کی رحمت سے لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا شکر ادا ہی کرنا ہے کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے. دوسرے موقع پر پریٹوریا میں ہی 2 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے ایک مدنی مشورہ بھی ہوا، جس دوران نگرانی شورا نے موجود عاشقان رسول کی رہنمائی کی اور تیاریوں کا جائزہ بھی لیا، جبکہ مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی. ادھر کیپ ٹاؤن سٹی سے ویسٹرن کیپ پروونس سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی 2 دن کے سنت بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے بذریعہ بس روانگی کے موقع پر نگران ویسٹرن کیپ پروونس مشاورت نے مدنی خبروں کو بتایا. مدینہ الاولیاء کیپ ٹاؤن الحمدللہ عز و جل قافلہ. It's going for the 2 days grand ijtima which is taking place in Heartfelt Arena, Pretoria. Nigrani Shura Haji Imran Attari Sahab, Damat Barakatuhu Alayhi will be there as well. Please join the ijtima in unrewarded abundance inshallah azza wa jal.
اور پھر کیپ ٹاؤن سٹی سے عاشقان رسول کی پریٹوریا کے لیے روانگی کا سلسلہ ہوا۔ 8 مئی 2026 کو علماء کرام کی فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں تشریف آوری ہوئی، جہاں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سے دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 8 مئی 2026 کو علماء کرام کی تشریف آوری ہوئی، جس میں مولانا محمد شہزاد قادری ترابی، مولانا محمد حمزہ ترابی، ادارہ غوثیہ مجددیہ رکن الاسلام ستیانہ فیصل آباد کے محتمم صاحبزادہ محمد عرفان بریلوی، مولانا محمد خالد رضوی شامل تھے، جبکہ شعبہ رابطہ بالعلماء کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ علماء کرام کو رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے خوش آمدید کہا۔ ملاقات کے دوران دینی کاموں کی ترویج کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ نگران پاکستان مشاورت نے مہمانوں کو دعوت اسلامی کی اپڈیٹس دیں۔ اس موقع پر کتب و رسائل کا تبادلہ بھی ہوا۔ آخر میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے تمام مہمانوں کی آمد پر اظہار تشکر بھی کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لانڈی بابر مارکیٹ کی ایک مسجد میں 10 مئی 2026 کو قربانی کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفتی سعید اتاری نے شرکاء کی قربانی کے احکام سے متعلق رہنمائی کی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لانڈی بابر مارکیٹ کی باب رحمت مسجد میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت احکام قربانی کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجروں، دکانداروں، مقامی عاشقان رسول ڈسٹرکٹ کورنگی سے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے ٹاؤن ذمہ دار اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد سعید اتاری نے قربانی کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کی قربانی کے احکام سے متعلق رہنمائی کرتے ہوئے انہیں قربانی کی شرائط، قربانی کے ایام، قربانی کے جانور اور ان کی عمر، جانوروں کے عیب، ذبح کے مسائل، گوشت اور کھال کے مسائل، قربانی میں کی جانے والی غلطیوں سمیت دیگر شرعی مسائل سے متعلق آگاہی دی۔ اس موقع پر مفتی محمد سعید اتاری نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ آخر میں صلاۃ والسلام پڑھا گیا اور دعا بھی کروائی گئی۔ کورس میں شریک اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ مفتی صاحب کے کورس کی برکت سے آج الحمدللہ ہمیں بہت کچھ قربانی کے حوالے سے معلوم چلا، پتہ چلا، جو ہمارے مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوشش کریں گے اس کے مطابق اپنی قربانی کریں۔ دعوت اسلامی ہمیں بہت سارے پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے، تو ہمیں اس طرح کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ مواقع ملتے رہیں گے اور علم دین حاصل کرنے کی ہمیں جستجو بھی رہے گی۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ نیز ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات جانیں گے محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 14 مئی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے ہوا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ حج کی اجازت یا رسول۔ مبلغ دعوت اسلامی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے محبت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں مدینہ منورہ کو ایمان یا دار الایمان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان مدینہ پاک ہی سے پھیلا ہے اور دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ اس میں سنت و بھرا بیان فرمایا جس کا موضوع مدینہ کے متعلق تھا، ذکر و دعا بھی ہوئی اور اس کا اختتام جو ہے صلاۃ و سلام پر ہوا۔ موضوع مدینہ کے بارے میں تھا، بہت سی
ایسی چیزیں پتہ چلی جو پہلے معلوم نہیں تھی. آخر میں صلاۃ والسلام دعا ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی سنت و بھرا بیان فرما کر عاشقان رسول کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں. آپ بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں. مدنی چینل کے ناظرین کو اب یہاں خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں تلاوت و نعت کے بعد اراکین شورا حاجی محمد علی اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی. جبکہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا. اس کے بعد اراکین شورا حاجی محمد علی اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری سمیت مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات ہوئے، جس میں خوب عبادات کرنے، سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا. جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. جبکہ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے. اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے. جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے قبر و قیامت کے امتحانات کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی. اس اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، عظیم علمی اور روحانی شخصیت، رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال 29 ذی القعدہ شریف ہے. آپ کی سیرت پر شامل کریں گے ایک رپورٹ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت، رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1246 ہجری جمادی الاخری کی آخری یا رجب شریف کی پہلی تاریخ کو بریلی شریف میں ہوئی. آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری تعلیم اپنے والد ماجد مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی، جو اپنے زمانے کے زبردست عالم دین تھے. انہی کے زیر سایہ فتویٰ نویسی کا آغاز فرمایا. والد محترم کے انتقال کے بعد 1282 ہجری مطابق 1865 سے وصال تک یہ سلسلہ جاری رہا. آپ رحمت اللہ علیہ کے 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں تھیں. شہزادے اعلی حضرت امام احمد رضا خان، مولانا حسن رضا خان اور مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ علیہم جمادی الاخری 1294 ہجری کو اپنے بیٹے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ماررہ مطہرہ حاضر ہوئے اور تمام سلاسل کی خلافت بھی عطا فرما دی، اور سیدنا شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا. مرشد گرامی نے اسی مجلس میں باپ اور بیٹے دونوں کو تمام سلاسل کی خلافت بھی عطا فرما دی. 1295 ہجری میں آپ علیل تھے. خواب میں نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو سفر حج کا ارادہ فرمایا۔ بعض احباب نے بیماری کی وجہ سے اگلے سال حاضری کا مشورہ دیا تو ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ کے قصر سے قدم دروازے سے باہر رکھوں گا، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے۔ اس سفر میں اعلیٰ حضرت بھی ہمراہ تھے۔ وہاں کئی علماء سے ملاقاتیں رہی اور ان سے سند حدیث حاصل فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سیرت، عقائد، اعمال اور تصوف وغیرہ کے موضوعات پر شاندار کتب تحریر فرمائی۔ 29 ذی قعدہ 1297 ہجری مطابق 1880 بروز جمعرات 51 برس 5 ماہ کی عمر میں وصال فرمایا اور والد محترم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری کلمہ جو نکلا لفظ اللہ تھا اور آخری تحریر جو آپ نے لکھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ اللہ پاک کی ان پر حابیات میں 6 مئی 2026 کو شعبہ رہائشی کورسز کی اسلامی بہنوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اہداف دیے اور ان کی تکمیل کے لیے رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ فیضان صحابیات مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں 6 مئی 2026 کو ڈویژن شعبہ رہائشی کورسز کی اسلامی بہنوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبہ کفن دفن، شعبہ مدنی کورسز، شعبہ روحانی علاج اور شعبہ رہائشی کورسز کی ڈویژن 1 اور ڈسٹرکٹ ذمہ داران سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے ساتھ رہائشی کورسز میں خواتین کی تعداد میں اضافے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے حوالے سے اہداف دیے اور اس کی تکمیل کے لیے رہنمائی کی، جس پر مدنی مشورے میں موجود ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مدنی مشورے میں موجود اسلامی بہنوں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 15 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔